وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر اہل کتاب کے بہانوں اور ان کی سازشوں، ان کی جو غلط تمنائیں تھیں، غلط تقاضے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا پروردگار عالم نے، اور مسلمانوں کو اس مرحلے میں ان کی باتیں برداشت کرنے کی، ان کی اذیتوں پہ صبر کرنے کی نصیحت کی۔ خصوصی طور پہ یہ آیات وہ آیات ہیں جو مدینہ کی ہجرت کے ابتدائی دور کی آیات ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو صبر کی اور تقوی الہی اختیار کرنا، ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا، اور ان کے ساتھ ایک ایسے طریقے اور سلیقے سے رہنا جو وحدت اور اتحاد کا منظر پیش کرے، مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی تھی۔ لیکن جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے ان عہدوں کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے کسی قسم کا مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا اور ہر فرصت سے فائدہ اٹھایا تاکہ اسلام کو، رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ ان کے پاس کتاب موجود تھی، ان کے پاس آسمانی اور وحیانی معارف موجود تھے، اور عہدین میں موجود تھا آخری نبی کا تذکرہ۔ پھر ان سے پروردگار عالم نے جیسے تمام انبیاء سے عہد لیا، جب انبیاء سے عہد لیا جاتا ہے تو اس کی امتیں، ان کا بھی یہ وظیفہ ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب یہ رسول آئے، جب یہ نبی آئے تو اس کی تائید کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف اور برعکس کیا۔ تو اس آیت میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس وقت کو یاد کرو جب پروردگار عالم نے اہل کتاب سے محکم عہد لیا۔ اوت الکتاب، یہ جن کو کتاب دی گئی وہ سب اہل کتاب اس میں شامل ہیں۔ البتہ ایک عمومی معنی بھی ہو سکتا ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہوں، کیونکہ مسلمان بھی کتاب والے ہیں، یہودی کتاب والے ہیں، عیسائی کتاب والے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کو کتاب دی گئی، جس کو شریعت دی گئی، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس میں مطالب ہوں، جو اس کے معارف ہوں، وہ دوسری نسلوں تک پہنچائیں۔ یہ عہد اس قسم کا ہر امت کی ذمہ داری ہے، پروردگار نے ہر ایک امت سے لیا ہے، لیکن یہاں پہ خصوصی طور پہ کیونکہ رسول اللہ کو جھٹلانے کا تذکرہ ہے تو یہود و نصارہ مد نظر ہیں۔ پروردگار عالم نے ان سے محکم عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم اس کو حتماً اور ضرور بے ضرور تم اس کو بیان کرنے والے ہو، تم اس کو بیان کرو گے۔ کس کو بیان کرنا ہے؟ کیونکہ گزشتہ آیات میں خصوصاً عہد کے بعد والی جو آیات تھیں اس میں رسول اللہ کا تذکرہ، پھر گزشتہ آیات میں رسول اللہ کی جو تکذیب ہوئی اہل کتاب کی طرف سے، لہٰذا رسول اللہ کی ذات وہ ٹاپک ہے اور وہ موضوع ہے، لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم اس کو ضرور بیان کرو گے، یعنی رسول اللہ کا تذکرہ۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے لیے ضرور بیان کرو گے۔ یہ ویسے تو ایک خبر کے طور پہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لیکن اصل میں یہ امر کی صورت ہے، یہ انشاء کا مقام ہے، یعنی تمہیں حتماً یہ کام کرنا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تبیین، بیان کرنا،
اس کی وضاحت دینا، کھول کھول کے بیان کرنا، تشریح کرنا لوگوں کے لیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگلے جملے میں اسی مطلب کی ایک اور انداز میں اور تاکید کی ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کا کتمان نہیں کرنا۔ ویسے ظاہری اس جملے کی صورت وہ بھی خبر کی صورت ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور آپ اس کو چھپانے والے نہیں ہو، تم اس کو چھپانے والے نہیں ہو، لیکن اصل میں کہ تم اس کا کتمان نہ کرو، یعنی نہیں کی صورت ہے اس کی۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس دستور کو، اس حکم کو انہوں نے بے اعتنائی کے ساتھ پھینک دیا۔ فَنَبَذُوهُ، پہلے بھی یہ لفظ گزرا، جب انسان اعتنا نہ کرتے ہوئے، توجہ نہ کرتے ہوئے کسی چیز کو دور پھینک دیتا ہے، اس کے لیے نبذہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اس پہ توجہ نہ دینا۔ یہ کنایہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پشت کے پیچھے پھینک دینا اس کو، یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرنا۔ جس چیز کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے، چیز وہ انسان کے میز پہ ہوتی ہے، وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے، انسان کی اس پہ توجہ ہوتی ہے، اور جس پہ توجہ نہیں دینا چاہتا اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس دستور کو پس پش ڈال دیا، پس پش ڈال دیا، ظاہری طور پہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی کوئی اور مشکل تھی، ایک مشکل وہ مال کی مشکل تھی، وہ دنیا کی مشکل تھی، مال دنیا کی مشکل تھی، اس کے بدلے انہوں نے یہ عہد جو پروردگار کی طرف سے تھا، یہ ذمہ داری تھی، اس کو ادا نہیں کیا، اس کو بیچ دیا ثمن قلیل کے بدلے، یعنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا کیونکہ ان کو کچھ پیسے مل رہے تھے۔ اور یہ ہر عالم کے لیے، ہر اہل علم کے لیے، ہر محقق کے لیے یہ دستور ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس کو علم دیا ہے، جو اس کے پاس معرفت کی باتیں ہیں، وہ پہنچائے، لیکن اگر وہ پیسے کی خاطر کہ مجھے، اگر میں نے یہ حقیقت اور حق پہ مبنی بات کی تو مجھے لوگ پیسے نہیں دیں گے، تو یہ آج مسلم معاشرے میں بھی ایسے ہے، یہ ہر مذہب میں، ہر ملت میں، ہر دین میں ایک عمومی حکم کے طور پہ بھی ایسے ہے۔ ممکن ہے بعض افراد ایسے ہوں جو حق کی بات بیان نہ کریں اس وجہ سے کہ ان کو ثمن قلیل اس کے بدلے مل رہی ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بری یہ چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے، جس کا بدلہ کیا ہے، جو انہوں نے عوض کے طور پہ لیا ہے، کتنی بری ہے یہ تجارت۔ بعض تجارتیں ایسی ہیں جو انسان کی اچھی تجارتیں ہیں قرآن کی نگاہ میں، لیکن یہ تجارت بہت بری تجارت ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، فرمایا آپ گمان بھی نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو فرح، جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، بما اتوا، اس چیز پر جو انہیں دیا گیا، یعنی جو مال و متاع ان کو دیا گیا اس پہ وہ خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے۔ خصوصاً یہاں پہ اگر دیکھا جائے وہی کفار، وہی یہودی، البتہ عام افراد بھی ہو سکتے ہیں، مسلم معاشرے کے بعض دفعہ ممکن ایسے افراد ہوں جو بہت خوش ہوں کہ ہمیں پروردگار نے یہ دے دیا ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ محبت کرتے ہیں کہ ان کی مدح کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس پر، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے انجام نہیں دیا۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ستائش، اپنی تعریف، اپنی مدح کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں پہ جو انہوں نے انجام نہیں دی ہوتی۔ تو بعض علماء کی یہ سیرت ہے، روش اور سنت ہے کہ جب ان کو، ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے کیا، اگر انہوں نے مثال کے طور پہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تو وہ وضاحت کے ساتھ وہاں پہ بغیر کسی تعارف کے بتاتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ اتنی کاوش ہے جس کی وجہ سے یہ ادارہ بنا ہے، آپ کی یہ کاوش ہے کہ یہ کتاب لکھی جا چکی ہے، آپ کی یہ کاوش ہے کہ آپ یہ اتنے کام، تو وہ واضح طور پہ بتاتے ہیں جن کو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے، یہ تو فلاں عالم دین کا کام ہے، یہ تو لوگوں کا کام ہے، یہ تو فلاں جو تنظیم ہے اس کا کام ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز کو جو انہوں نے نہیں کی ہوتی اس کو بھی نسبت دے ان کی طرف انسان، اور وہ خوش ہوں کہ ہاں میں نے یہ کام انجام دیا۔
ایسے جو افراد ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسے جو افراد ہیں ان کے لیے آپ گمان بھی نہ کریں کہ ان کو عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ عذاب سے فوز پہلے بتایا تھا کہ جو عذاب سے اور نار سے بچ جائے وہ فقد فاز ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ والے افراد جو اپنے مال و متاع اور دنیا کی چیزوں پہ خوش ہیں، جو انہوں نے کام نہیں کیے ہوتے ان پہ ان کو محبت ہوتی ہے ان کی کہ ان کی تعریف کی جائے، فرمایا کہ یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ایک نتیجہ کے طور پہ جو کئی مقامات پہ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے ایک انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی قدرت کی طرف فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اس کی ملکیت، اس کی حکمرانی، اس کی فرمان روائی، وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر پروردگار چاہے تو وہ جو تمہارے پاس ہے، جو اس نے مال و متاع دے رکھا ہے تمہیں، تم اس پہ خوش ہو رہے ہو، وہ تم سے لے سکتا ہے۔ یہ جو گزشتہ آیات تھی بعض مفسرین کی رائے پوری جو سورہ آل عمران تھی اس کی پوری کا یہاں پہ اس آیت میں خلاصہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہودی باتیں کر رہے ہیں، جو اہل کتاب کر رہے ہیں، جو بعض ضعیف الایمان لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا ان کی سازشیں پروردگار عالم کی قدرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ساری کی ساری قدرت اس کے پاس ہے، ساری کی ساری فرمان روائی اور حکومت اس کے پاس ہے۔ پروردگار عالم جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جو پروردگار ہمیں عطا کرے اس پہ شاکر ہوں، پروردگار کا شکر ادا کریں، اور جو کام ہم نے نہیں کی اس پہ ہم خوش نہ ہوں، اور جو کام ہم کرتے ہیں اس پہ بھی پروردگار ہمیں اس کے مقابلے میں تواضع کی اور عاجزی اور انکساری کی اور لوگوں میں خود سے معروف نہ کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔